الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت یعنی دین اسلام میں کچھ ایسے امور ہیں جن سے شریعت نے بڑی سختی سے منع فرمایا ہے. مثلاً ایمانیات کے اندر جو چیزیں منع ہیں ان میں مثال کے طور پہ کفر ہے، اس سے منع کیا ہے، شرک سے منع کیا ہے، اور عقائد میں سے کسی ایک عقیدے کا انکار یا ایمانیات میں سے کسی چیز کا انکار کرنا اللہ نے اس سے منع فرمایا. اور اعمال کے اندر جن سی چیزوں سے منع فرمایا ہے ان میں چند ایک چیزیں کسی پہ ظلم کرنا، زیادتی کرنا، دھوکہ دینا، چوری، ڈاکہ اور کسی قسم کا کسی مسلمان کو عملاً نقصان پہنچانا شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے. کلام کے اندر شریعت نے جو چیزیں منع کی ہیں ان میں کچھ چیزوں کا تذکرہ یہ ہے کہ کلام کے اندر کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس میں تکبر ہو، کوئی جھوٹ نہ بولا جائے، ہر قسم کی غیبت اور چغلی جو ہے شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے. کسی قسم کی کوئی غلط بیانی بھی نہ کی جائے کسی انسان کے ساتھ، اللہ نے اس سے منع فرمایا. پھر کچھ علوم ہیں جن علوم سے منع کیا ہے. مثال کے طور پہ علم نجوم جو ہے اس سے منع کیا ہے. اس کا سیکھنا یا نجوم کے ذریعے باتیں کرنا شریعت نے ہر قسم کی چیز اس سے منع فرمایا ہے. اور علوم میں شراب سازی ہو گئی یا ایسی چیزیں جو گانے بجانے کے کام آتی ہیں ان چیزوں کو بنانا اور ان کا سیکھنا اس سے منع کیا ہے. اور ایسے شریعت نے طلسم اور جادو اور سحر جسے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بھی سیکھنے اور سکھانے اور ان پر عمل کرنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا. یہ جسے ہم طلسم کہتے ہیں یا جسے جادو یا سحر کہتے ہیں،
یہ ہوتا کیا ہے؟ سادہ سی بات یہ ہے کہ کچھ شیطان اور شیطانوں کی ذریت، ان کی آل اولاد کسی انسان کے ساتھ رابطہ کر کے اس سے کفر اور شرک کروانے کے لیے اس کو کہتے ہیں، اس کے دل میں ڈالتے ہیں، خیالات میں ڈالتے ہیں کہ یہ اگر تم پڑھو، یہ کرو تو کسی انسان کو بھی ہم نقصان پہنچائیں گے، اسے تکلیف دیں گے۔ یہ جو جادو اور یہ طلسم اور سحر جو ہے، میں نے کچھ کتابیں جادو کی جو ہیں ان کو پڑھ کے دیکھا ہے کہ ان کے اندر جو کفر اور جو برائی کی باتیں ہیں، مثال کے طور پہ جادو جو سیکھنے والا بندہ ہے اور جادو کرنے والا بندہ ہے، اس کے لیے خاص جو چیزیں یہ ہیں، اس کو انسانوں کے معاشرے سے نکل کے، انسانی معاشرے سے نکل کے اس کو باہر غاروں میں، جنگلوں میں، صحراؤں میں جا کے یہ سارے کام اور چلے اور جنتر منتر کرنے پڑتے ہیں اور اس کو سیکھنے پڑتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، اس آدمی کا گندا اور گندگی میں رہنا بہت ضروری ہے۔ اس نے جب تک یہ جادو کا علم کرانا ہے، اس نے کبھی اس میں نہانا نہیں ہے۔ اس دور میں اس تمام دور جو جادو کا یا سحر کا جو سیکھتا ہے، بلکہ اس نے یہ کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ گندگی میں رہے، اور یہاں تک کہ اگر کوئی چیز کھانے کی بھی نہ ملے تو اس کو چاہیے کہ وہ گندگی ہی کھائے گا۔ وہ گندگی جانور کی بھی گندگی ہو سکتی ہے، وہ انسان کی گندگی بھی ہو سکتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم بچے تھے، تقریباً 16، 17، 18 سال کے، ہمارے استاد تھے حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دہلی کے پڑھے ہوئے تھے۔ ایک دن یہ شیخ الحدیث تھے، شیخ القرآن تھے، اپنے دور میں ان سے بڑا کوئی عالم دین اس دنیا کے کم از کم اس دنیا کے اندر نہیں تھا۔ اتنے بڑے وہ حدیث کے امام، بلکہ حافظ الحدیث کہنا چاہیے۔ اللہ ان کی اور تمام مسلمانوں کی قبروں کو ٹھنڈا فرمائے۔ ایک دن کہنے لگے، میں ان کی وہ عمر جو آخری عمر تھی 80 سال سے اوپر، اس دور میں ان سے ان کے پاس رہا، کچھ دیکھا، احادیث پڑھی وغیرہ وغیرہ۔ ایک دن کہنے لگے کہ میں دلی میں تھا، دلی میں پاکستان بننے سے پہلے۔ کہنے لگے کہ ایک مسلمان کو ایسے ہوا کہ دورے پڑنے شروع ہو گئے، بڑی کوشش کی، لوگوں نے کئی قسم کے علماء کے پاس لے کے گئے، اسے آرام نہیں آیا۔ پھر آخر میں کہنے لگا ایک آدمی کہ فلاں ہندو جوگی جو ہے، آپ اس کے پاس لے جائیں، علاج کروانے میں کون سی بات ہے۔ استاد محترم فرمانے لگے، اس کو مسلمان جو تھے لے کے اس ہندو جوگی کے پاس لے گئے۔ جوگی کے پاس جب وہ لے گئے ہیں تو اس کے جوگی نے ایسے جنتر منتر اور پتہ نہیں کیا جو چیز تھی اس نے پڑھی، فوری طور پہ وہ انسان اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور بالکل ٹھیک ہو گیا۔ علماء نے جوگی سے پوچھا کہ ہم نے بہت کچھ اس کے اوپر پڑھا ہے، آرام نہیں آیا، آپ نے کیا پڑھا ہے؟ وہ جوگی کہنے لگا، جو میں کام کرتا ہوں آپ وہ کام نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا، پھر بھی کیا کام کرتے ہو؟ کہنے لگا، سیدھی سی بات ہے کہ مجھے ہر روز 1 تولہ انسان کا پخانہ بھی میں کھاتا ہوں، پخانہ کھانا پڑتا ہے، اتنے پلید انسان ہو جائے یہاں تک کہ جنوں کے ساتھ اس کا تعلق پلیدی کی وجہ سے مضبوط ہو جائے، اور وہ اللہ کی نافرمانی کرے اور گندی حرکتیں، گند وہ کھائے گا تو شیطان جو ہوگا، وہ جس نے اس انسان کو دبایا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے، اس کو وہ چھوڑ دیتا ہے کہ اس نے چونکہ یہ بندہ جو ہے یہ ہماری مانتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا، اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، ہم بھی اس کی مانیں گے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کو یہ کوشش کرتے ہیں، یہ جنتر منتر کرنے والے لوگ جو ہیں، یہ انسانوں کو زیادہ سے زیادہ ننگا کیا جائے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندو سادھوؤں کو اکثر کئیوں نے لنگوٹی پہنی ہوتی ہے، باقی کا سارا جو وجود ہوتا ہے یہ ننگا ہوتا ہے۔ اور مسلمانوں میں سے کئی لوگ ایسے ہیں،
وہ یہ جب جادو سکھاتے ہیں تو مردوں اور عورتوں کو کہتے ہیں کہ تم باہر قبرستان میں جانا، رات کے وقت اندھیرا ہو، اس وقت سارے کپڑے اتار کے ایک دھاگا بھی نہ ہو، اس وقت تم نے یہ جنتر منتر پڑھنا ہے، شیطان تمہارے قابو میں آ جائے گا۔ اس طریقے سے بھی کرتے ہیں، اور کئی مسلمان جو ہیں اس پہ عمل بھی کر لیتے ہیں، اپنی بہو بیٹیوں کے ساتھ بھی یہ ان کو ننگا کر کے قبرستانوں کے اندر اندھیرے میں وہ جنتر منتر اور چلے بازی کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حلال جانور جو ہے اس کا سر، جسے سری کہتے ہیں، اس کا سر، اس کا جگر، اس کی تلی، اس کا دل وغیرہ یہ لے کے، یا اس کے سر کو لے کے اس کے اوپر وہ جو جنتر منتر کرنے کے بعد اس کو کھانے نہیں دیتے، یا پھینک دیتے ہیں، یا دفن کروا دیتے ہیں، یا اس کو جلوا دیتے ہیں۔ اس طریقے سے حلال جانور کی چیزوں کو حرام کر کے اللہ کی نافرمانی کر کے شیطانوں کے تابع ہو کے ان کے دوست بن جاتے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کئی دفعہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بعض دفعہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ بلی یا چوہا یا چمگادڑ ان کے خون کے ساتھ وہ تحریریں لکھتے ہیں، اور کئی دفعہ ان کے پیشاب کے ساتھ بھی بلی، چمگادڑ اور یہ چھپکلی وغیرہ ان کے پیشاب کے ساتھ وہ تحریریں اور جادو جنتر منتر کرتے ہیں۔ اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کے خون کے ساتھ وہ جنتر منتر اور جو لکھنا ہوتا ہے، جو کچھ بھی لکھنا ہوتا ہے، یہ انسان کے خون کے ساتھ۔ اور کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ جو جادوگر یہ طلسم کا کام کرنے والا کہتا ہے تم پھر کامل تب بنو گے جب تم اپنے سگے بیٹے کی شاہ رگ کا خون لے کے اپنے بیٹے کو بے شک ذبح کر دو، اس کا خون شاہ رگ کا، حالانکہ خون سارے وجود کا ایک ہی ہوتا ہے، شاہ رگ کا خون لے کے پھر اس کے ذریعے وہ لکھ کے جنتر منتر کرنا اور ان کے ورد کرنا، یہ تمام قسم کی چیزیں اللہ اس کے رسول نے ان سے بھی منع فرمایا ہے۔ اور اس طریقے سے یہ لوگ جادو سیکھتے اور کرتے ہیں۔ ہم قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں تو قرآن مجید نے 2 جگہ اس کا بہت ذکر کیا ہے۔ ایک سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو بادشاہ فرعون تھا، اس فرعون کے دور میں بادشاہ نے سمجھا کہ ایسی کو طاقت ہونی چاہیے، اس نے جادوگروں کو اکٹھا کر کے اپنے دربار کے اندر خاص طور پہ ان کو اپنے قریب کیا، اور جادو کے ذریعے کئی قسم کے کرشمے اور آنکھوں کا دھوکہ اور طاقت کا اظہار کرنا۔ ایک تو یہ تھا۔ دوسرا قرآن مجید نے بیان کیا ہے یہ کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا، وہ سورہ البروج میں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، یہ جو ساری جو صورت ہے، یہ سورہ بروج جو ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بادشاہ کا ذکر کیا ہے جو جادو کے سر کے اوپر، جادو کی وجہ سے یہ لوگوں کو کنٹرول کرتے تھے۔ شیطانوں کے دوست بن جانا، شیطانوں کی بات ماننا، شیطان کو سجدے کرنا، شیطان کے نام کی چیزیں دے کے راضی کر کے شیطانوں کو شیطان کہتا ہے کہ تم لوگوں کو دباؤ، ان کے گلے کو سانس نہیں آتا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آتا ہے، چکر آتا ہے، چارپائی الٹ جاتی ہے۔ یہ تمام قسم کے کام جو ہیں یہ شیطان انسانوں کے ساتھ یہ حرکتیں کرتا ہے۔ اور وہ بادشاہ اور فرعون بھی یہی کیا کرتا تھا کہ جادوگروں کے زور کے اوپر یہ جو اس وقت کے لوگ تھے ان پہ حکمرانی کرتا تھا۔ عام طور پہ جادو جو شریعت نے یہ سحر جسے کہتے ہیں، کس کس چیز کو سحر کہا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 2 آدمی یہ مشرق کے علاقے سے آئے مدینہ شریف میں۔ یہ دونوں آدمی آئے اور یہ مدینہ شریف میں آئے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ پہلے ایک نے بات کی کھڑے ہو کے، بھائی بات سن لو، پھر دوسرے نے بات کی۔ ایسے وہ چاتر لوگ تھے، ایسی ان کی زبان چلتی تھی کہ وہ ان کی زبان اور ان کا وہ چلاکی اور ہوشیاری کو دیکھ کے حدیث میں آتا ہے فَعَجِبَ النَّاسِ،
ان کی بات سن کے صحابہ ہکے بکے رہ گئے، ہیں کیا کہا ہے کہ یہ کس طریقے سے، یہ بات کیا ہوئی ہے؟ ہکے بکے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رہ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا ان من البیان لسحرن، آپ نے فرمایا کئی دفعہ کسی آدمی کا بیان کرنا بھی جادو کے تحت ہوتا ہے، یہ بھی ایک قسم کا جادو ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کئی لوگ پاکستان میں رہنے والے یہاں سے کینیڈا چلے گئے، پھر وہاں کافروں کے ملک میں اور آتے ہیں، ایسی تقریریں کرتے ہیں، لوگ ہکے بکے رہ جاتے ہیں، بعد میں ان کو پوچھتے ہیں کیا کہا، کہتے ہیں سمجھ نہیں آئی، لیکن اس وقت جو انہوں نے کمال ہی کر دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو علم نجوم ہے، فرمایا یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے، یہ بھی شیطانوں کے ساتھ اور ابلیس کی ذریت کے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہے۔ فرمایا جو آدمی جتنا جادو سیکھتا ہے نا، اقتباسا شعبۃ من السحر، فرمایا وہ جادو ہی سیکھتا ہے، زیادہ ما زیادہ، بے شک وہ کتنا ہی سیکھ جائے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ جب موسیٰ علیہ السلام یہ فرعون کے دربار میں جب گئے اور اس نے کہا کہ فلاں دن آؤ ہمارے ساتھ مقابلہ کر لینا، جادوگر اور فرعون سارے اکٹھے تھے، موسیٰ علیہ السلام ادھر سے تشریف لائے، یہ کلیم اللہ ان کو کہتے ہیں، جب لائے تو وہ کہنے لگے ہاں بھائی تم نے پہلے کوئی چیز دکھانی ہے یا ہم تمہیں دکھائیں؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال القوا، جو کچھ ہے تمہارے پاس تم کر لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا دکھاؤ تمہارے پاس کون سی طاقت ہے، کیا تم کمالات کرنا چاہتے ہو؟ قرآن مجید کہتا ہے فلما القوا، ان کے پاس جو رسیاں اور چھڑیاں تھیں یہ ساری کی ساری انہوں نے زمین کے اوپر ایسے پھینک دی، سحروا اعین الناس، اور اس نے یوں کر کے چھڑی جو تھی نا اس نے پھیری، ارد گرد جتنے بھی لوگ تھے نا سب کی آنکھوں کے اوپر یہ جادو ہو گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، ایسا جادو کیا کہ سارے لوگ جو تھے یہ ڈر گئے کہ یہ اتنے بڑے بڑے اژدہا، اتنے بڑے لمبے لمبے سانپ اور اتنی چھڑیاں جو پھینکی تھی یہ ساری کی ساری بڑے بڑے سانپ بن کے وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، بہت بڑا زور لگا کے انہوں نے وہ جادو کیا۔ موسیٰ علیہ السلام خود قرآن مجید کہتا ہے ایسے دیکھ کے وہ خود حیران ہو گئے کہ یہ کہاں سے، حقیقت میں وہ چھڑیاں ہی تھیں، حقیقت کے اندر وہ رسیاں ہی تھیں، لیکن اس وقت لوگوں کی آنکھوں کے اوپر یہ سارا کام ہو گیا، حقیقت نہیں بدلی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تمہارے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے نا عصا، تم اس کو پھینکو۔ جب انہوں نے پھینکا وہ ڈنڈا جو تھا وہ تمام کی تمام رسیوں کو ایسے ہڑپ کر گیا، ایک ایسا وہ جانور سانپ کی طرح بن کے ثعبان مبین، ثعبان کہتے ہیں بہت بڑے ایک اژدہے کو، جسے ہم سرپنٹ کہتے ہیں، بہت بڑا اژدہا بن گیا، اس نے تمام رسیوں کو ایسے کر کے کھا گیا۔ اللہ نے ان کا جادو جو تھا نا یہ ختم کر دیا۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں اور یہ بات کہتا ہوں، یہ جو جادوگر، یہ جو جادو اور سحر کرنے والے اور یہ چھو منتر کرنے والے، جنتر منتر کرنے والے، ہم یہ کر دیں ہم وہ کر دیں، ان سب کو بلا کے ان کو کہیں انڈیا کے سارا اسلحہ اور ایٹم بم پاکستان لے آئیں، کرے چھو منتر۔ وہ کیوں نہیں کرتے تمہارے پاس اگر یہ طاقت ہے تو یہ کریں، کشمیر کو آزاد کرائیں یا فلسطین کو آزاد کروائیں، مسلمان ممالک میں جہاں جہاں بھی بڑے بڑے ابلیسوں نے آ کے مسلمانوں کو تہ بالا کیا ہے، 4 لاکھ مسلمانوں کے بچوں کو ذبح کیا ہے عراق کے اندر، ان سے بدلہ لیں، امریکہ کو تباہ کریں۔ یہ جادو صرف مسلمانوں کے لیے ہے، یہ صرف آنکھوں کا دھوکہ۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ آنکھوں کے اوپر ایسا دھوکہ ہو گیا کہ یہ اللہ حقیقت میں نہیں تھا، وہ آنکھوں میں ایسے نظر آتا تھا یہ سانپ ہی سانپ ہے۔ ان کو کہیں کہ انڈیا کی ساری فوج کو تباہ کر دیں، کرو چھو منتر۔ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ یہ بے وقوفی کی باتیں کرتے ہیں۔
قرآن مجید نے پھر ایک اور حدیث کے اندر یہ جو آتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ چاہتے یہ ہیں کہ جادو مند یہ مسلمان ممالک میں زیادہ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، ایک مشہور کہاوت ہے، جس جگہ مال دولت سونا چاندی ہوتا ہے چور وہاں جاتا ہے، خالی جگہ پہ چور نہیں جاتا. اس کو پتہ ہے یہ رمضان کھلا ہے، کوئی چیز نہیں، یہاں چوری کس بات کی کہ مسلمانوں کے اندر چونکہ ایمان، قرآن، دین، محمد الرسول اللہ کی محبت، ان کی سنتیں یہ ہیں. شیطان اس لیے زیادہ حملے اور چوریاں کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ مسلمان مرد اور عورتیں جو ہیں یہ تباہ اور برباد ہو جائیں. یہ جادوگروں کے پاس جائیں اور جادوگر جو ان کو اعمال بتائے، ان اعمال میں جادو کی کتابوں کے اندر، سحر کی کتابوں میں لکھا ہے جو بھی جادو وہ سحر کی عبارت ہوتی ہے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں عربی زبان میں. عربی زبان کی کتابوں میں وہ ایک وظیفہ کراتے ہیں. وہ وظیفہ یہ ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے بے، دال، واو اور آگے ہے حقیقت والی، بدوہ، اس کا بہت وظیفہ کراتے ہیں. اور یا بدو یا بدو یا بدو یا بدو، اور ارد گرد وہ لگا کے نا ایک دائرہ اس کے اندر بیٹھ کے یہ بہت کراتے ہیں. اور اب عام آدمی کو پتہ ہی نہیں. مولوی صاحب نے کہا، جس مولوی یا جادو ٹونے کے کام کرنے والوں نے، کہ تم یا بدو کا ذکر کثرت سے کیا کرو. افسوس کی بات ہے پرانی عربی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بدوح کس کو کہتے ہیں؟ ابلیس کو کہتے ہیں، شیطان کو کہتے ہیں. وہ شیطان کو پکارے، یا شیطان، یا ابلیس، یا ابلیس، یا ابلیس. اور مسلمان جو ہے نماز پڑھنے والا، کلمہ پڑھنے والا جو ہے وہ اس کا ورد کرنا شروع کر دیتا ہے. ایمان مسلمانوں کا خراب کرنے کے لیے یہ ڈاکہ ڈالتا ہے شیطان اور ابلیس. پھر یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اہل ایمان جو لوگ ہیں ان کو اتنا تنگ کر دیا جائے کہ یہ خدا اور رسول اور نماز اور ان چیزوں سے یہ دور ہو جائیں. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ مدینہ شریف میں آئے ہوئے تھے. مدینہ شریف میں آئے ہوئے تھے اور 7 برس یہ گزر چکے تھے. جس وقت یہ خیبر کا علاقہ سارا فتح ہوا ہے نا، وہاں سے پھر انہوں نے کوشش کی، جو مکہ کے رہنے والے عیسائی اور یہودی تھے، کہ یار کیا کریں اب اس کا، اب تو اس نے خیبر فتح کر لیا ہے، اتنے علاقے کا مالک بن گیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہت سے لوگ آ کے یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں بنی زریق جو ہے، زریق، یہ بنی زریق کے علاقے میں ایک خاندان ہے، پورے کی پوری فیملی. آپ ان کے پاس جائیں، وہ جادو کا کام بڑا کرتے ہیں، وہ مرد بھی اور عورتیں بھی. انہوں کو پتا چلا کہ سب سے بڑا جادوگر کون ہے. اس کا نام تھا لبید بن عاصم. یہ لبید بن عاصم یہ یہودی تھا اور بہت جادو کیا کرتا تھا، اور اس کی بہنیں بھی ساتھ مل کے یہ سارا کام کیا کرتی. ان سے ان کا سودا طے ہو گیا کہ تم نے محمد الرسول اللہ پہ جادو کر کے ان کی طبیعت خراب کرنی ہے. یہ 6 مہینے یاد رکھ لیں. اس نے یہ کیا کہ ایک بچے کو، جو نبی علیہ السلام کے گھر میں چھوٹے بچے آتے تھے مدینہ کے، نبی علیہ السلام بچوں سے بڑی شفقت اور پیار اور محبت سے پیش آتے. یہودیوں کا ایک بچہ تھا، یہ بھی گھر میں آ جایا کرتا تھا. اس کو سکھایا تھا. اس نے جا کے نبی علیہ السلام کی جو کنگھی تھی، کنگھی کو یہ لیا اور اس میں کچھ بال تھے. نبی علیہ السلام کی کنگھی جو پھیری تھی، وہ بال اس میں کنگھی لے کے یہ وہاں سے چھپ کر کے آرام سے آ گیا، اور اس یہودی کو اس نے آ کے وہ کنگھی دے دی. اس یہودی نے اس کنگھی کو لے کے، اس کے بالوں کو لے کے، اس نے یہ نہیں، یہ موم کا باوا جسے کہتے ہیں، اس نے ایک موم کا باوا بچہ، جسے یہ چھوٹا سا جس طرح باوا بنا کے اس کے پیٹ کے اندر وہ جو کو پڑتا تھا، پڑھتے پڑھتے ایک سوئی، پھر دوسری سوئی، پھر تیسری سوئی، پھر چوتھی سوئی، اس نے سوئیاں چبوئی ہوئی تھی موم کے اس باوے کے اندر. اور ساتھ اس نے نبی علیہ السلام کہ وہ جو بال تھے، وہ بالوں کے اوپر ایک ایک بال لیتا، اس کے اوپر پڑھتا، پھر لیتا، پھر اس کے اوپر پڑھتا، پڑھ کے نا وہ سارے جو تھے نا ان کو اس نے اکٹھا کر کے وہ موم کا باوا
اور یہ جو بال تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو لے کے اس نے کہا کہ میں نے جو پڑھنا تھا پڑھ دیا ہے، اب اس کو فلاں جگہ اس کو ایک کنواں ہے جس کو زروان اور زی اروان بھی کہتے ہیں، اس کنویں کے نام رکھے ہوئے تھے لوگوں نے۔ یہ زروان نامی کنواں ہے، اس کے اندر جا کے تم نیچے اترو اور نیچے جو سب سے نیچے جو اینٹ ہے نا، اس اینٹ کے اندر اس کو رکھ دو۔ یہ رکھ کے وہ پڑھتا رہا 6 مہینے تک وہ یہ کرتا رہا، جو اس نے جنتر منتر کرنا تھا وہ کرتا رہا۔ اس کی بہنیں بھی لگی ہوئی تھیں ساتھ، بڑے بڑے ابلیسوں شیطانوں کے ساتھ رابطہ انہوں نے کیا ہوا تھا۔ 6 مہینے گزرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تو پتہ ہی نہیں چلا، اور علم غیب تو اللہ کے پاس ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے محسوس ہوا جیسے نا میرے اوپر کوئی بوجھ ہے۔ آپ کو جس طرح نہیں وجود کٹیا کٹیا وجود، ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوتا ہے جیسے میرے اوپر کوئی بوجھ ہے۔ وجود جو ہے نا یہ کسی نے کٹ کٹ کے ایسے کوئی کیا ہوا ہے، سمجھ نہیں آتی تھی نبی علیہ السلام کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ گھر میں کوئی چیز دے کے جاتے، کہا بعد میں پتہ چلتا کہ دے کے نہیں گئے۔ آپ پوچھتے کہ میں فلاں کے گھر میں گیا ہوں کہ نہیں گئے، آپ نے مجھے ایسے لگا جیسے فلاں گھر میں گئے۔ یہ یاد رکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 شخصیتیں ہیں، ایک ہے بطور انسان جسے محمد بن عبداللہ کہتے ہیں۔ یہ محمد بن عبداللہ جو آپ کی شخصیت ہے نا، آپ کا وجود اور آپ کا یہ سارے کا سارا جو اثر ہوا تھا یہ نبی علیہ السلام کی اس شخصیت کے اوپر ہوا۔ اور ایک ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول کی حیثیت سے آپ کوئی قرآن مجید کی آیت نہیں بھولے، کوئی نماز نہیں بھولے، نماز کی رکعت نہیں بھولے، کسی نماز کے اندر نہیں بھولے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو محمد الرسول اللہ تھے نا، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوا، لیکن جو آپ کی یہ شخصیت تھی بطور انسان اور بندہ بشر، اس کے اوپر نبی علیہ السلام کو ایسے لگتا تھا جیسے یہ کام میں نے کیا ہے، نہیں کام کیا ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا، 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، 3 مہینے گزر گئے، 4 مہینے گزر، 5 مہینے گزر گئے، 6 مہینے گزر گئے، نبی علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا ہے کیا، مجھے بوجھ کس چیز کا ہے۔ میں ایسے ہی بات کرتا ہوں، آج کل ہمارے ہاں جو مولوی اور یہ تویز اور داغے کرنے والے اور دم اور درود اس قسم کی جو کام کرنے والے اور عورتوں کا آنا اور جانا، آپ ان سے دیکھ لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار، کائنات میں ایسا کسی ماں نے نہ پیدا کیا نہ کبھی ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسولوں اور نبیوں کے سردار۔ آپ کو 6 مہینے پتہ ہی نہیں چلا مجھے ہوا کیا ہے۔ آپ ان مولویوں کے ساتھ یہ جنتر منتر یہ تویز داغے کرنے والے، آپ پہلے ہی دن جائیں نا، ان کو کہیں کہ مجھے ایسے کچھ ہوتا، فوری طور پہ بتا دیتے ہیں آپ کو کسی نے کچھ کیا ہوا ہے۔ آپ ذرا اپنے خاندان کے ذرا بتائیں، عورتوں اور مردوں کے نام، ان میں سے کسی ایک کو کہہ دیتے ہیں فلاں نے آپ کے اوپر کے، ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 مہینوں میں بھی پتہ نہیں چلا۔ یہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں، کتنی غلط بیانی سے کام لیتے ہیں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بڑے پریشان تھے کہ کائنات کا امام جو ہے یہ پریشان ہے، کو بوجھ پتہ نہیں کیا ہے۔ ابو بکر صدیق، سارے نبیوں کے بعد سب سے بڑا انسان حضرت ابو بکر صدیق، ان کو پتہ نہیں چلا، ان کو پتہ لگ جاتا ہے تمہیں کیا ہوا ہے، کچھ ہے تمہارے۔ حضرت عمر فاروق، کسی ماں نے نبیوں کے بعد ایسا انسان نہ جنا ہے نہ کبھی جنے، ان کو پتہ نہیں چلا۔ عثمان غنی کو پتہ نہیں چلا۔ حضرت علی حیدر کرار جو کہتے ان کو پتہ نہیں چلا، ان کو پہلی بیٹھک میں پتہ چل جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی انہوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 6 مہینے تک پتہ نہیں لگنے دیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن، حدیث میں آتا ہے، آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری ماں جو ہیں، ان کے گھر میں نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے۔
لیٹے ہوئے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یکدم آپ اٹھ گئے. جب آپ اٹھے ہیں تو آپ نے کہا عائشہ عائشہ مجھے پتا چل گیا کیا ہوا ہے. عائشہ اللہ نے مجھے بتا دیا کیا ہوا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی اللہ کے رسول کیا ہوا ہے. کہنے لگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ میرے پاس میں لیٹا ہوا تھا, 2 فرشتے آئے. ایک فرشتہ نے دوسرے سے پوچھا یہ بیمار لگتے ہیں. دوسرے نے کہا ہاں ان کو کچھ کیا گیا ہے. پھر اس نے سوال کیا پہلے نے کیا کیا ہے. نے کہا ان کے اوپر سحر اور جادو کیا گیا ہے. نے کہا کس نے کیا ہے. یہ فرشتے باتیں کرتے تھے آپس میں. انہوں نے کہا وہ فلانا بنی زریق کا وہ آسم لبید بن آسم یہودی اس نے یہ کیا ہے. کس کے اوپر کیا ہے. نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے بال جو تھے نا آپ کے بال یہ چرا کے اور کنگھی سمیت وہ لے گیا تھا ایک بچہ. اس نے اس کے اوپر اور ساتھ ایک موم کا بابا بنا کے سوئیاں اس کے پیٹ میں چبو کے یہ فلاں جو زروان کنواں ہے اس میں اس کے نیچے جا کے سب سے نیچی اینٹ جو ہے نا نچلی وہ اینٹ کے نیچے اس کو رکھا ہوا ہے. یہ بات کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے فرشتے اٹھ گئے. آپ نے صحابہ کو بلایا. آپ نے فرمایا جاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی ان میں آگے فرمایا جاؤ وہ جو زروان کنواں ہے نا وہ فلاں. انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول وہ بنی زریق کا. فرمایا جاؤ وہاں سے وہ لے کے آؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تھے. حدیث میں آتا ہے جس وقت وہ زروان نامی کنویں کے قریب گئے ایسے اندر جھانکا ہے جس وقت سارے کا سارا پانی جو تھا اتنا زبردست اور 6 مہینے وہ جادو کر کر کے یہ حال تھا کہ پانی کو جب دیکھا وہ خون بن چکا تھا. اللہ بچانے والا ہے سب کو. اور لوگوں نبیوں کو بھی بچاتا ہے تو اللہ بچاتا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا. پتہ نہیں کوئی اور انسان ہوتا, پتہ نہیں اس کا کیا حشر ہوتا. یہ محمد رسول اللہ کو اللہ نے بچا کے رکھا تھا. وہ پانی ایسے لال رنگ کا ہو گیا, خون کی طرح ہو گیا. صحابی نیچے اترا, جا کے انہوں نے نیچے دیکھا ایک پانی کے اندر جا وہ ایک اینٹ رکھی ہوئی تھی, اس اینٹ کے درمیان رکھا ہوا تھا یہ کنگھی, اور کنگھی کے بال اور وہ بڑاوا جو تھا نا وہ بابا جو بنا ہوا تھا وہ نیچے سے نکال کے اس کو لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جب لے کے آئے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو کہا اس کو وہ سوئیاں جو لگی ہوئی تھیں وہ سوئیاں نکالیں اور اس میں گرا لگائی ہوئی تھی. ایک بال لے کے گنڈ بن کے, دوسرے بال لے کے اس کی بھی گنڈ اور گرا باندھی ہوئی تھی. 11 وہ گرا لگی ہوئی تھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے یہ جو 2 آیت میں نے صورتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں یہ دونوں صورتوں کی جو آیتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ چھوڑ کے آپ باقی کی آیتوں کو دیکھ لیں. یہ آیتیں بھی 11 ہی آیتیں بنتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بسم اللہ پڑھ کے پہلی سورت قل اعوذ برب الناس اور ایک گرا کھول دی مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. ایک گرا محمد رسول اللہ آپ کھولتے رہے. قل اعوذ برب الناس سورت ناس کی 6 آیتیں اور سورہ فلق کی 5 آیتیں وہ 11 کی 11 جو تھی نا گریں وہ کھول دیں. اور سوئیاں جب آخری کھولی تو ایسے محمد رسول اللہ کو لگا کہ میرا جو ہے نا اوپر جو بوجھ ہے نا یہ ختم ہو گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا لبید بن آسم یہودی کو. فرمایا یہ تم نے کام کیا ہے نا ایسا. اس کو بھی پتا چل گیا جو میں نے کیا تھا یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. یہ محمد الرسول اللہ یہ واقعی اللہ کے نبی اور رسول ہیں. اس کے دل میں یہ بات آ گئی لیکن اس ذلیل انسان نے کلمہ پھر نہیں پڑھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا. آپ اپنی ذات کا کبھی انتقام نہیں لیتے تھے. سلام ہے محمد رسول اللہ پہ. کسی نے ذاتی طور پہ نبی علیہ السلام کو اگر کچھ کہا ہے نا آپ نے
کبھی اس انتقام نے لیا، کبھی بدلہ نہیں، اور میں جاؤ چلے جاؤ، اس کو چھوڑ دیا، اور اللہ کے فضل سے آپ کو اللہ نے آرام دے دیا، آپ ٹھیک ہو گئے۔ پھر یہ آپ نے یہ جو کام کرتے ہیں، یہ جادو و ٹونے کا کام کرنے والے، آپ اکثریت ان میں سے دیکھ لیں، گھروں کے اندر یہ عورتوں کے بچے بند کراتے ہیں، فلاں کا بچہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں بچیاں ہی ہونی چاہیے، اس قسم کی گفتگو بھی یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور باقاعدہ طور پہ ہم بچے تھے چھوٹے، ہمارے محلے میں ایک مولوی صاحب تھے، وہ کہتے تھے وہ عورتوں کو، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ جس عورت کے اوپر جادو کرنا ہے نا، اس کی بنین لے کے آؤ۔ عورتیں اس کی بنین لے کے آتی ہیں، وہ بنین کے اندر وہ سوئیاں اور اس قسم کا چاڑ کے، فکر نہ کرو بچہ نہیں کبھی بھی ہو سکتا۔ حدیث میں اندر آتا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ میں آئے ہیں تو مسلمانوں کی تعداد تو کافی تھی، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھی، شادی شدہ تھے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کتنی دیر گزر گئی، مسلمانوں کے ہاں بچہ نہیں ہوا۔ یہ دھیان سے سمجھ لیں، مسلمانوں کے گھر بچہ نہیں ہوا، اور یہودی جو تھے نا بڑے خوش تھے، کہنے لگے ہم نے مسلمانوں کے بچے بند کر دیے۔ سوال یہ ہے کہ بچے انہوں نے کیسے بند کیے؟ انہوں نے نہیں کیے۔ کئی دفعہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے انسان کو آزمانے کے لیے کہ اگر کوئی نعمت میں تمہیں نہیں دیتا تو تم کیا کرتے ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی حضرت اسماء۔ یہ اسماء جو تھی نا، زبیر بن عوام کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ مکہ سے جب چلی ہیں، اللہ نے ان کو اولاد ہونے کی نشانیاں بتایا، یہ پتہ چل گیا کہ ان کو بچہ ہونے والا ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، مکہ سے یہ چل کے جب مدینہ کی طرف آئیں تو پہلے رستے میں قباء آتا ہے، قباء کے بعد پھر آگے مدینہ آتا ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا جس وقت یہ قباء میں پہنچی ہیں تو ان کو درد ذیل ہو گئی شروع۔ وہیں قباء پنڈ جو ہے آج کل بھی یہ مدینہ کے شریف کے قریب 2-3 میل ہے، 3 میل تقریباً جو ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے کہا بھی کو گھر سے پاک صاف ہو کے آئے اور قباء کی مسجد میں 2 رکعتیں پڑھ لے، اللہ پورے عمرے کا ثواب دیتا ہے اس کو۔ یہ قباء پنڈ میں جب یہ حضرت اسماء آئی ہیں، ان کو درد ہونا شروع ہو گئی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ نے ان کو بیٹا عطا کر دیا۔ جب ان کو بیٹا عطا کرنا شروع، اللہ نے بیٹا دے دیا، سارے مسلمان، حدیث میں آتا ہے مکہ اور مدینہ کے جتنے بھی مسلمان تھے بڑی انہوں نے خوشی کی۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ جو کہتے تھے نا یہود بچے نہیں ہونے دیتے، اے اللہ جس کو تو بچے دینا چاہے اس کے کون بچے روک سکتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یخلق ما یشاء، جو اللہ کی مرضی ہو اللہ وہ کرے، جو وہ چاہے وہ پیدا کرنا چاہے۔ یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہے تو میری بیٹیاں ہی دینا شروع۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہے نرے بیٹے ہی دے۔ اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا جس کو چاہے بیٹیاں بھی دے بیٹے۔ اللہ اگر کسی کو دینے پہ آ جائے اور کون روک سکتا ہے؟ اللہ ہی اگر نہ دے ساری کائنات مل کے نہیں دے سکتی ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ حضرات کیا اس کائنات میں اگر اولیاء کا نام لیا جائے، اللہ کی قسم اپنے آپ سے پوچھو، یہ تمام دنیا میں جتنے، یہ یہاں ہے پاکستان، انڈیا، یہ اجمیر، یہ لاہور، یہ فلانا اور یہ بغداد، تمام کے تمام پیروں کو اکٹھا کر دیا جائے، اللہ کی قسم یہ بلال کے برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرت بلال نے 5 شادیاں کی تھیں، اللہ نے اولاد دی نہیں۔ اور جب اللہ ہی نہ دے، اب تو جس کو چاہے نا جی وہ فلانا بچہ دیتا ہے، اور لکھ دیتے ہیں یہ نام بھی ایسے رکھتے ہیں، یہ عطا محمد ہے، یہ عطا علی ہے، یہ عطا فلاں ہے، فلاں اس قسم۔ اور کون دے سکتا ہے اللہ کے علاوہ؟ بلال نے 5 شادیاں کیں، پہلے ایک کی، فوت ہوگی، پھر دوسری، پھر اس طریقے سے 5 شادیاں کیں۔
اور لوگوں اللہ بھی کسی کو نہ دیتے نہیں مل سکتا. یہ بلال وہ ہیں زمین پہ چلتے تھے, جنت میں ان کے پاؤں کی آہٹ آتی تھی, لیکن ان کے اختیار میں بھی بیٹے بیٹیاں دینا نہیں ہے. یہ حضرت اسماء آئیں, یہاں اللہ نے ان کو بیٹا دے دیا, اتنے مسلمان خوش. اور جب یہ یہودیوں کو, مدینے کے یہودیوں کو پتہ چلا کہ بیٹا ہو گیا ہے, بچہ ہوا ہے, تمام کے تمام یہودیوں کے جو چہرے کالے ہو گئے اور ذلیل ہو گئے کہ اب ہمارا تو جادو ہی نہیں, ختم ہی ہو گیا ہے. شریعت نے یہ جادو کرنا کرانا اس قدر برا اس کو کہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو جادو کرنے اور کرانے والے ہیں, 7 گناہوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا موبقات, مہلکات, فرمایا یہ جو گناہ ایسے ہیں یہ تباہ برباد کر دیتے ہیں اور انسانوں کو ہلاک کر دیتے ہیں. ان 7 گناہوں میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک جادو کا کرنا اور کرانا بھی ان میں شامل ہے. ایک حدیث میں آتا ہے یہ جادو جو انسان کرتا کراتا ہے اللہ کے نزدیک وہ شرک سے کم نہیں, وہ شرک ہی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے جو انسان جادو کرتا کراتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیس منا, اس کا اور محمد الرسول اللہ کا کوئی تعلق نہیں, اللہ نے ختم کر دیا. اور جائے کسی اور کا کلمہ پڑھ لے جائے, جو جادو نہیں چھوڑتا کرتا کراتا ہے, فرمایا فلیس منا, محمد الرسول اللہ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اگلی دنیا میں تو وہ جادو کرنے اور کرانے والا تباہ برباد ہوگا ہی, دنیا کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا حد الساحر ضربۃ بالسیف, فرمایا جادوگر جس کو پتہ چل رہا ہے یہ کرنے کرانے والا ہے, اس کی ایک سزا ہے, فرمایا اتنے زور سے تلوار اس کی گردن میں ماری جائے کہ دوسری مارنی نہ پڑے, اس کی گردن الگ ہو جائے. حد الساحر ضربۃ بالسیف, فرمایا اتنے زور سے مارو کہ دوسری مارنی نہ پڑے, اس کی گردن الگ ہو جائے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جادوگر جو ہے یہ اہل ایمان کے اندر یہ شرک اور کفر اور شرکیہ عبارتیں اور شرکیہ دم اور کفریہ چیزیں جو ہے یہ مسلمانوں کو سکھاتا ہے, مسلمانوں کو مرتد کرتا ہے. اس اپنا چونکہ سب سے پہلے یہ مرتد ہوا ہے اس لیے اس کی گردن کو کاٹ دیا جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے, ان کو پتہ چلا کہ مدینہ سے باہر فلاں علاقے میں ایک بندہ ہے وہ جادو کا کام کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جس طرح نوٹس ہوتا ہے نا, آپ نے ساری مملکت کے اندر یہ ایک اعلان کر دیا, فرمایا جتنے بھی جادوگر ہیں ان کو پکڑو, اور تمام علاقوں کے اس وقت جو تھے نا وہ والی جو تھے بڑے بڑے ان کے گورنر, فرمایا سب کو میں کہتا ہوں مرد ہو یا عورت ہو جو بھی جادو کرتا کراتا پکڑا جائے اس کو قتل کر دیا جائے, اس سے کم اس کی کوئی سزا نہیں ہے. شریعت نے اس کا ایک حل تو یہ بتایا ہے. دوسرا شریعت نے یہ بتایا ہے, حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا, صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے, آپ نے فرمایا جو انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہر روز صبح خالی پیٹ نرنے پیٹ 7 اجوا کھجوریں کھائے, اللہ اس کو ساری زندگی, نبی علیہ السلام نے فرمایا کبھی جادو نہیں ہوگا اس کے. اور لوگوں یہ زبان ہے محمد الرسول اللہ کی, یہ سچے اللہ نے یہ وحی کی ہے محمد الرسول اللہ سچے نبی کے اوپر. اور پھر یہ جو 2 صورتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس یہ اور قل اعوذ برب الفلق, یہ دونوں صورتیں جس گھر میں پڑھی جائیں اس گھر کے سارے بچے بڑے کسی کے اوپر جادو نہیں ہوگا. اور تیسری یہ ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اللہ کے فضل سے اس گھر میں بھی کسی قسم کا کوئی جادو نہیں کو کر سکتا, نہ جادو کا کوئی اثر ہوتا ہے. اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے, روحانی جہاں ہے وہ یا جسمانی ہے, ہر قسم کی تکلیفوں سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.